نواز شریف صاحب کے اپنے NA-130 کے حوالے سے بات چیت، کیا آپ کو موقع ملا یہ اس حلقے کے حوالے سے کچھ دیکھنے کا؟ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جو بار بار کہا جا رہا ہے یہ حلقہ کھلے گا، یہ ریورس ہو سکتا ہے، اس پہ آپ کے کوئی خدشات ہیں؟ جی دیکھیں، بہت سے سیٹس پر ہے، ایک سیٹ پر تو نہیں ہے، بہت سی سیٹوں پر ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن نے اپنا اتنا خراب رول پلے کیا ہے کہ اگر وہ دھاندلی کرنی تھی یا غلط کام کرنے بھی تھے اس کے بھی طریقہ تھا. 15 دن میں آپ کو فارم 45 اپلوڈ کرنے تھے، تو آپ نے نہیں کیا بیکاز یو آر ٹیکنگ ٹائم ٹو فل اپ دا گیپس. 10 ووٹ تھے تو اس سے پیچھے 1 لگا کے 110 کر دیے، یا 110 تھے تو 1 لگا کے 1110 کر دیے. اگر اتنا آسان ہوتا تو میرا خیال ہے دس از جسٹ لائک. تو زبیر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کا NA-130 ان حلقوں میں فال کرتا ہے جہاں پہ شیڈی ہے اس کا رزلٹ، اور یہ مختلف ہو سکتا ہے، یہ ریورس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے جو دیکھا ہے، جو فارم 45 دیکھیں، ایک تو یاسمین راشد صاحبہ کے ہیں جو PTI دکھا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو فارم 45 جن کا تھا. تو صرف آپ نے یاسمین راشد کے فارم 45 دیکھ کے نہیں ڈٹرمن کرنا اور کنکلوڈ کرنا کہ یہ اس میں سچائی کیا ہے. دوسرے کینڈیڈیٹس کے آپ فارم 45 دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو فارم 47 میں رزلٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ اس کا ٹوٹل جو ہے وہ فارم 45 کے حساب سے نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک اٹ از ویری فنڈامنٹل، اور میں تو اس کو بالکل ڈفرینٹلی کہتا ہوں. سو واٹ اف سم ون لوزز این الیکشن؟ الیکشن کا تو مطلب یہ ہوتا ہے، کوئی بھی آپ ایونٹ ہوتا ہے، کوئی اسپورٹنگ ایونٹ ہوتا ہے، ایک نے ہارنا ہوتا ہے، ایک نے جیتنا ہوتا ہے. اس کی ہار کی اگر آپ ہار کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اگر آپ کنسیڈ کرتے ہیں ڈیفیٹ، وہیں سے آپ اٹھ سکتے ہیں بیکاز آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں ریالٹی کو، اور وہاں سے پھر آپ آگے لے کے. اگر ریالٹی کچھ اور بتا رہی ہے اور فارم 47 آپ نے سب کو تھما دیے جو کہ بالکل ایک آرٹیفیشل نمبر شو کر رہے ہیں، تو وہ پارٹی کے فیوچر کے لیے خراب ہوگا، پاکستان کے لیے خراب ہوگا. صرف اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ PTI اور PMLN. ابھی جو وفاق کے اندر میں دیکھا کہ نئے وزیر خزانہ صاحب آئے ہیں محمد اورنگزیب صاحب، ان کی اپروچ آپ کو کیسے لگی؟ کیونکہ آپ کی پچھلی گورنمنٹ میں 2 اپروچز تھیں، ایک مفتاح اسماعیل صاحب کی اپروچ تھی پریکٹیکل، اس میں پاپولزم نہیں تھا، ایک اسحاق ڈار صاحب کی اپروچ تھی جس کی پھر قیمت بھی ادا کرنی پڑی، IMF ناراض ہو گیا، وہ اگلی ٹرم میں یہ سارا کچھ معاملات سب کے سامنے ہیں. یہ جو نئے فارن منسٹر ہیں ان کی اپروچ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ فائنانس منسٹر، جی سوری فائنانس منسٹر، مائی بیڈ. جی دیکھیں، اٹس ٹو ارلی ٹو سے. ایک تو جگہ مجھے تھوڑا سا ڈیسیشن میکنگ میں فقدان نظر آتا ہے. مثال کے طور پر میں ایگزامپل دے دیتا ہوں، اورنگزیب صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے جو چیئر کی تھی شہباز شریف صاحب نے اوتھ لینے کے بعد، اور بھی جو اکانومی ریلیٹڈ جو بعد میں منسٹرز بنے، اور اس میں فیصلہ ہوا اور جو بتایا گیا کہ جی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو صوبوں کو دیا جائے گا، اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی اور بات چیت شروع ہوگی. اورنگزیب صاحب نے جو پہلی اپنا وہ انٹرویو دیا شاہ زیب خانزادہ کو، انہوں نے اس کی پرائیویٹائزیشن کی بات کی. پھر اس کے بعد کل شاید انہوں نے ایک اور انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا ابھی تو وہاں تو ہم جا ہی نہیں رہے، ابھی تو سب سے پہلے ہم صرف ایک PIA کو دیکھ رہے ہیں. سو آئی تھنک کلیئر کٹ اسٹریٹجی ان کی طرف سے تو نہیں نظر آئی کہ آئی کین میک اے اسٹیٹمنٹ کہ جی وہ کس قسم کی سیاست کریں گے، کس قسم کے فائنانس منسٹری کو رن کریں گے. ان کے اوپر جو سب سے بڑا جو چیلنج اس وقت ہے وہ تو IMF کے ساتھ نیگوسیشنز ہیں، اور اس کو وہ کتنے آسانی سے یا کتنی مشکل سے کنکلوڈ کرتے ہیں. کنکلوڈ تو کرنا ہی پڑے گا. سر پنجاب میں گورنمنٹ ہے PMLN کی، مریم نواز صاحبہ وہاں پہ بطور CM جو ہیں وہاں میں موجود ہیں اس وقت. پنجاب کے اندر پارٹی کی ریوائول بھی کرنی ہے، گورننس بھی کرنی ہے، نواز شریف صاحب بھی موجود ہیں وہاں پر، لیکن اس وقت پنجاب کے اندر کی جو ابھی تک کی گورننس ماڈل ہے اس میں کیا یہ دونوں کام اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ پارٹی کی ریوائول بھی ہو جائے وہاں پہ اور گورننس بھی ہو؟ جی میرا اپنا یہ اسیسمنٹ ہے کہ PMLN پاپولیرٹی کے حوالے سے سب سے لوئسٹ لیول پر ہے اپنے 30-40 سال کے دور میں. اینڈ اف دیر از ون پرسن ہو کین ریوائو اٹ فرام ہیئر دیٹ از مریم نواز، کیونکہ وہ کلاس آف 85 میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. مریم نواز کے اوپر لوگوں کی جو PMLN کے ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ بہت ان کو اس طرح سے پسند کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ مشکل حالات میں بھی آگے بڑھ کے ایک پالیٹکس کی تھی، جو کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اور دا انیشیل امیجز جو آنے شروع ہوئے ہیں کہ شی از ڈٹرمنڈ ٹو پرفارم and establish herself as a successful chief minister. Obviously it's a long way. یہ early stages کی میں بات کر رہا ہوں. But میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ PMLN has to distance itself
فرام دا کلاس آف 85 وہ جس میں وہ آپ سمجھتے ہیں ہر تھوڑے دن کے بعد وہی چہرے نظر آتے ہیں پیپل ود ان دا پارٹی آلسو کہ بھائی اگر مشکلات میں اضافہ ہوا ہے جو پہلے مشکل میں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہی سولوشن اس کا حل کرنے کے لیے وہی بیٹھ جاتے ہیں دوبارہ سے. سو آئی تھنک اف دیر از ون پرسن ہو کین ٹیک پی ایم ایل این آؤٹ آف دس ڈیفیکلٹ سچویشن آلدو ویری چیلنجنگ فار ہر, بٹ آئی تھنک مریم نواز از دا پرسن. سر تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ کیا یہ جو کشتیاں جل گئی ہیں آپ کی پی ایم ایل این میں, یا کہیں نہ کہیں رابطے ہیں, کوئی برف پگھلنے کے بھی امکانات ہیں؟ نہیں, میں نے بائی دا وے وہ آپس میں بھی ہم ڈسکس کرتے تو میں نے تو پی ایم ایل این چھوڑی نہیں تھی, مجھے پی ایم ایل این نے چھوڑا تھا. سو میرے لیے اور وہ کوئی جس طرح وہ شاہد خاقان نے کہا ہے نا, اگر آپ پاور پالیٹکس کریں گے صرف پاور لینے کے لیے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, جو ابھی تک کی سچویشن ہے. سر یہ جو دوریاں ہیں یہ ایگزیکٹلی کیا, یہ ایگزیکٹلی آپ کا فال آؤٹ ہوا کس وقت ہے؟ بیکاز آپ تو سر بیچ میں گفتگو کر رہے تھے, آپ کا میں نے انٹرویو سنا حسین مالک صاحب کے شو میں, باجوہ صاحب کے پاس آپ کو مریم نواز اور نواز شریف صاحب نے خود بھیجا, مطلب اتنے آپ اعتماد کے بندے تھے. یہ فال آؤٹ کہاں سے ہوا ہے اور یہ آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ میرا خیال ہے ماریہ اس میں ہوتا ہی یہی ہے کہ یہ جو اس قسم کی جو آپ کو ٹاسک ملتے ہیں وہ ہائی رسک ہوتے ہیں, اور اس پہ ظاہر سی بات ہے پارٹی جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا پی ٹی آئی میں تھوڑا سا آپس میں ابھی آپ انٹرویو بھی کر رہی تھیں, وہ تو وہ اس پہ کہ جی وہ پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں, پھر مس کمیونیکیشن شروع ہوتی ہے. سو وہ لوگ جو کہ بالکل پیچھے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں, ان کا تو کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بناتا. تنقید کا نشانہ اس کو بنایا جاتا ہے جو کہ جو وہ ہائی رسک ٹاسک اس کو مطلب میں نے خود سے نہیں لیا تھا, تو وہ ایک کرنے میں آپ کو پھر اسپوکس پرسن اس وقت بننا جب ظاہر سی بات ہے اعلان جنگ ہو گیا تھا, ایک طرف اسٹیبلشمنٹ تھی, ایک طرف سے بیانیہ تھا میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کا, اور اس کے اسپوکس مین ہونے کے آپ پاداش پہ کچھ نہ کچھ تو پرائز پے کرنی تھی. بہت شکریہ سابق گورنر سندھ محمد زبیر. بٹ آئی ایم فائن ود اٹ. اوکے ٹھیک ہے, شکریہ.